آپ نے نام سنا ہوگا، محمود غزنوی، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے دیندار گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا ایاز نام کا غلام تھا، بہت چالاک تھا، بادشاہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرے جو وزیر تھے وہ ایاز سے بہت جلتے تھے کہ یہ کہاں سے غریب آ گیا، ہمارا مقام لے لیا، بادشاہ کے قریب رہنے لگا، ہماری کوئی ویلیو نہیں، اس کا تو مقام بہت اونچا ہو گیا، یہ تو ایک غریب پھٹے چر قریے کا رہنے والا، کہیں سے اسے بادشاہ کو مل گیا، اس کے دماغ کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اتنا قریب کر دیا۔ لوگ جلتے تھے، لیکن ایاز کی جو ہے ایک عمل تھا جو سارے وزیر مل کر اسے آبزرو کر رہے تھے، کور کر رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک خاص ٹائم پر اپنے ایک کمرہ بنایا تھا، اس کمرے میں جاتا تھا، لوگ اسے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے اندر جا کر۔ وہ اندر جا کر دروازہ بند کرتا، تھوڑی دیر کمرے میں رہتا۔ بعض وزیروں نے دیکھا کہ یہ کمرے میں کیا کرتا ہے، چوری چھپے انہوں نے کہیں سے کھڑکیوں سے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کرتا ہے۔ اب وہ اندر جانے کے بعد دیکھا کہ بھئی اس کے پاس ایک صندوق ہے، روزانہ کھولتا ہے، تھوڑی دیر دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، کیا اٹھا رہا ہے کیا رکھ رہا ہے، صندوق میں کیا ہے یہ وزیروں کو پتہ نہیں چلا، لیکن ہے کچھ چیز صندوق میں۔ اب یہ سارے جو وزیر تھے طاق میں تھے، وہ آ کر محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ بھئی آپ کا یہ خاص آدمی کوئی چیز چھپا کر کمرے میں رکھا ہے، روزانہ اس ٹائم پہ جاتا ہے اور وہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ ہے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی خزانہ ہے اس کے پاس جو آپ سے چرا کر رکھا ہے۔ بھرے دربار میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلا کر پوچھا تمہارا اپنا کمرہ ہے؟ ہاں کمرہ ہے۔ تم اکیلے اس میں جاتے ہو خاص ٹائم پر؟ ہاں جاتا ہوں۔ اس میں ایک صندوق ہے؟ ہاں صندوق ہے۔ اس میں کوئی چیز تم رکھے ہو؟ ہاں کوئی چیز رکھا ہو۔ محمود غزنوی نے کہا چابی دو، چابی لے لی، وزیر سے کہا لے جاؤ، تالا کھولو، اس میں جو صندوق ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ اب وہ اٹھا کر لایا۔ بھرے دربار میں سارے وزیر خوش ہیں کہ اب بھنڈوال کھلے گا، ایاز کی شان جو ہے کم ہو جائے گی، ہمارا مقام بڑھ جائے گا۔ بھرے دربار نے ایاز سے کہا کہ کھولو اس صندوق کو۔ ایاز نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر پھٹے پرانی چادریں، پھٹے پرانے جوتے، بہت سیدھا کپڑے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے کہا یہ کیا ہے؟ اسے تو روزانہ جا کر دیکھتا ہے، کمرے میں رکھا ہے، تالا ڈال کر رکھا ہے، صندوق کے اندر رکھا ہے۔ ارے بھئی یہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں، اسے تو کوئی 1 روپے میں نہ خریدے، اتنی کم ویلیو اور اتنی گھٹیا چیزوں کو تو اس طرح سنبھال کے کیوں رکھا ہے؟ تو ایاز نے کہا محمود غزنوی سے، بادشاہ جہاں پناہ، بات یہ ہے کہ جس دن میں آپ کے دربار میں آیا تھا اسی چادروں کے ساتھ آیا تھا، اسی چپلوں کے ساتھ آیا تھا، آپ نے مجھے اونچا مقام دے دیا، اپنا خاص وزیر بنا دیا، اپنے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا، یہ میرا آج کا موقع ہے، لیکن جس دن میں آپ کے دربار میں آیا تھا میری حیثیت یہ تھی، میرے چپل یہ تھے، میرے کپڑے یہ تھے، میری چادر یہ تھی، میں روزانہ دن میں 1 مرتبہ اپنے کمرے میں جاتا ہوں، اپنے چپل اٹھاتا ہوں، اپنی چادریں اٹھاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں اے ایاز تیری حیثیت یہی تھی، تیری حیثیت یہی تھی، جو کچھ ملا وہ بادشاہ نے تجھے دیا ہے، یہ تیری حیثیت ہے، یہی پھٹے پرانے چپل، یہی پرانی چادریں اور یہی تیرے بوسیدہ کپڑے تیری اصل حقیقت ہے۔ میں اپنی حقیقت کو روزانہ یاد کرتا ہوں تاکہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کی قدردانی کر سکوں، جو نعمتیں ملی ہیں اس کی قدر پہچان سکوں۔ تو انسان اپنے اوقات کو یاد رکھیں کہ پہلے میری اوقات کیا تھی، آج اللہ نے کس مقام پہ رکھا ہے۔ کوئی بھی مالدار ایسے ہی مالدار نہیں بنا، پہلے غریب رہا ہوگا، اس کے باپ دادا غریب رہے ہوں گے، کھانے کو نہیں رہا ہوگا، پہلے اس کے کپڑے بوسیدہ رہے ہوں گے، چپل نہیں ہوں گے، آج گاڑی ہے، سواری ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنی خاص سائیکل بھی تو نہیں رہی ہوگی
کرایہ نوازا ہے، انسان اپنی اوقات کو نہ بھولے۔ یہ تو خیر چھوڑیے چند سال پہلے کی بات ہے، اگر ذرا اور پیچھے جا کر دیکھیں، جس دن میں اور آپ دنیا میں پیدا ہوئے تھے، دنیا میں جو ہم آئے تھے، ہماری حیثیت کیا تھی؟ کپڑے نہیں تھے ہمارے پاس، سارا جسم گندگیوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں دور دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے، کروٹ بدلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں تھی، منہ میں دانت نہیں تھے چبانے کے لیے، بات چیت نہیں آتی تھی، زبان نہیں چلا سکتے تھے، ہم اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، باپ کو بھی نہیں پہچان سکتے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اس حالت میں ہم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ آج اللہ نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، پاؤں میں جوتا دیا، پھرنے کے لیے سواری دی، رہنے کے لیے مکان دیا، زندگی گزارنے کے لیے بیوی دی، دلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہمیں نوازا ہے۔ کبھی ایک نظر اپنی ان نعمتوں پر ڈال لو، پھر دوسرے کو دیکھ کر جلنا نہیں، بلکہ اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنو گے۔ اپنی نعمتوں کو دیکھو، کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا نہیں۔